سوالات کچھ آ چکے ہیں پرچیوں کی شکل میں، ہم ان کو ڈسکس کر لیں پہلے، اس کے بعد اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو بے شک آپ پوچھئے گا۔ پہلا سوال دیکھیے، اس میں پہلا سوال وہی آ گیا، مسئلہ کس سے پوچھنا چاہیے؟ بھائی مسئلہ عالم سے پوچھنا چاہیے، یہ تو ہم نے ابھی لیکچر میں بھی بتا دیا ہے کہ مسئلہ علماء ہی سے آپ پوچھیں گے، یہ نہیں کہ ہر داڑھی ٹوپی والا آپ کو مسئلہ بتانے لگے۔ اور داڑھی ٹوپی والے، ان سے بھی ہماری مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر انہیں کوئی چیز پتہ بھی ہو تب بھی وہ نہ بتائیں، وہ نہ بتائیں خدا کے لیے، کیونکہ ایک عالم جب مسئلہ بتاتا ہے وہ سچویشن کو، کنڈیشن کو، مولانا بیٹھے ہیں یہاں پر جانتے ہوں گے کہ بہت سے مسائل حالات کے اعتبار سے چینج بھی کرنے پڑتے ہیں، بدل بھی جاتے ہیں۔ آپ نے ہم سے کوئی مسئلہ سنا، آپ نے جا کر کے داغ دیا، آپ کو نہیں پتا کہ مولانا نے کس کنڈیشن میں کیا کہا تھا، اس لیے بسا اوقات ہم کو خود کہنا پڑتا ہے، چپکے سے کسی کے کان میں بتا دیا اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف تمہارے لیے۔ تو قرآن میں صاف آیت ہے، سورہ نحل میں بھی ہے، انبیاء میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو چیز تمہیں نہیں پتا ہے اہل الذکر سے پوچھو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اہل الذکر سے مراد یہاں پر علماء ہی ہے۔ تو آپ دینی مسئلہ جب پتہ کریں گے تو علماء ہی سے پتہ کریں گے، ہر ایرے گیرے نتھو خیرے کو نہیں۔ ہر ایرے گیرے نتھو خیرہ تو چھوڑ دیجئے، اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا اور ظاہری علماء کی شباہت والا ہے، آپ اس سے بھی مسئلہ نہیں پوچھیں گے، مسئلہ آپ صرف علماء سے پوچھیں، ورنہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا، آپ ذمہ دار ہوں گے اس کے۔ اگلا مسئلہ، حب الوطن من الایمان، یہ حدیث لوگ بکثرت بیان کرتے ہیں، کیا یہ حدیث بیان کرنا درست ہے؟ جی نہیں۔ حب الوطن من الایمان ترجمہ بتا دیں آپ کو کہ وطن سے محبت رکھنا ایمان میں سے ہے، تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث موضوع ہے، موضوع اچھی طرح سے آپ دھیان میں رکھیے۔ وطن سے محبت کرنا، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنا، اپنے گھر والوں سے محبت کرنا، آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں سے محبت کرنا، یہ پروگرام یہاں پر ہو رہا ہے، یہاں آپ چند دیر کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں سے محبت کرنا، یہ سب تو ایک مسلمان کی علامت ہے بھائی، اس میں حدیث کا کیا مسئلہ ہے؟ اس میں حدیث کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو آپ کو محبت آلریڈی ہونی چاہیے بھائی۔ ہم اپنے ملک سے، ہم بھارت میں رہ رہے ہیں، بھارت سے محبت کرتے ہیں، کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے، یہ تو ہمارے دین نے ایک کامن چیز ہمیں بتائی ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، جب آپ کو نکالا گیا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیے گا، آپ بار بار پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ مکہ تو مجھے بہت محبوب تھا، بہت محبوب تھا، لیکن تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے۔ ان لوگوں نے نہیں رہنے دیا، اللہ کے نبی نے ہجرت کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قلبی تعلق تھا مکے سے، تو ہم بھارت واسی ہیں، بھارت سے ہمیں قلبی تعلق ہے، تعلق نہ ہوتا تو ایسے ہی ہمارے علماء جنگ آزادی میں پھانسی کے پھندوں پر چڑھ گئے۔ تعلق ہے تب تو، آج بھی اگر وطن پر کوئی آنچ آ جائے ہم آج بھی پھانسی کے پھندے پر چڑھ جائیں گے، کوئی دقت نہیں، وطن پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو وطن سے محبت ہونا تو یہ تو ہمارا ایمانی شعار ہے، پہچان ہے، لیکن اس کے لیے آپ حدیثیں نہ گڑھا کریے خدا کے لیے۔ یہ حب الوطن من الایمان نام کی کوئی روایت ثابت نہیں، بالکل موضوع روایت، ضعیف بھی نہیں ہے، موضوع روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی روایت پیش کرنے سے پہلے یہ ڈرا کیجئے۔ صحیح مسلم کی روایت پچھلے ہفتے ہم نے بتائی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ گڑھے، اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ بولنا یہ عام لوگوں کی طرف سے جھوٹ بولنا جیسا نہیں ہے، وہ بڑی بات ہے بہت۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میری طرف کوئی جان بوجھ کر کے جھوٹ گڑھ دے، یعنی حدیث نہیں اور حدیث کہہ کر کے بیان کر دے، تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ تو یہ حدیث نہیں ہے، موضوع ہے۔ اگلا سوال ہے، اختلاف العلماء رحمت، اس حدیث کی کیا اصل ہے؟ علماء کا اختلاف رحمت ہے، اس حدیث کی کیا اصل ہے یہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ بھی حدیث نہیں ہے، بالکل نہیں ثابت ہے، اس الفاظ کے ساتھ کوئی روایت ذخیرہ احادیث میں آئی ہی نہیں۔ ایک روایت ہے جو کنز العمال میں آئی ہے، اس کے الفاظ ہیں اختلاف الامت رحمت، اختلاف امتی رحمت، یہ الفاظ ہیں ایگزیکٹ، وہ کنز العمال کی ہے، لیکن کنز العمال میں بہت سی روایتیں نہایت درجے کی ضعیف ہے، نہایت درجے کی، اس لیے اس کی کسی روایت پر بھروسہ تبھی کیا جا سکتا ہے جب کسی اچھے محدث علماء کی تصدیق ہو۔ تو جو یہ روایت ہے اختلاف العلماء رحمت، بالکل بے اصل، بالکل موضوع ہے، بالکل ثابت نہیں۔ اس سے ملتا جلتا اختلاف امتی رحمت جو کنز العمال میں آئی ہم نے، یہ بھی روایت بے اصل ہے، اس کی بھی کوئی اصلیت نہیں ہے، موضوع روایت اس کو محدثین نے قرار دیا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے، اور کیوں نہ ہو،
روایت کے صحیح ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ روایت آپ کی صحیح احادیث سے اور قرآن پاک کی آیت سے ٹکرائے نہ۔ اگر آپ کے پاس کوئی روایت آ گئی، وہ روایت آپ کو صحیح بھی لگ رہی ہے، بظاہر بہتر بھی لگ رہی ہے، معنی کے اعتبار سے بھی صحیح لگ رہی، لیکن اگر وہ روایت صحیح احادیث سے یا قرآن کی آیت سے ٹکرا گئی تو اس کی اصلیت اپنے آپ ختم ہو جائے گی، اس کی اصلیت اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو اختلاف العلماء اور یا اختلاف امتی یعنی امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ تو قرآن کی آیت سے باقاعدہ ٹکرا رہی۔ قرآن میں صاف کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اختلاف یہ پسندیدہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو قرآن پاک میں آیت باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی مت پیدا کرو، آپس میں جھگڑا فساد مت کرو، اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کے دل میں جو تمہارا روب ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے ایسا نہ کرو۔ تو قرآن پاک کی آیتوں کے یہ جو روایت ہے یہ بالکل خلاف ہے، اور ہم نے بتا دیا کہ بالکل موضوع روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کی چوڑی توڑی جاتی ہیں، چوڑی نہیں اب چوڑی ہوگا، چوڑی توڑی جاتی ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ہاں یہ ہوتا ہے، بہت جگہوں پہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ انتقال ہوا مار پھٹر پٹر پیٹے دے رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ دیکھیے حدیث میں جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت کا پیریڈ ہے، تو اس میں یہ منع کیا گیا ہے حدیث میں کہ وہ بناؤ سگار اختیار نہ کرے، زیب و زینت اختیار نہ کرے، اپنے گھر پر رہے، پردے کے ساتھ کسی کے سامنے نہ جائے۔ تو یہ حکم ہے، اور اس طرح سے جو جاہلی طریقے پر چوڑیاں توڑی جاتی ہیں نا، یہ طریقہ بہتر نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ سلیقے سے، کیوں نہیں جائز ہے؟ کیونکہ یہ مال کا ضیاع بھی ہے، مال کا ضیاع بھی ہے، اور قرآن میں صاف کہا گیا کہ جو ہے اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ آپ چوڑیاں توڑ دے رہے ہیں، اب وہ دوبارہ کام بھی نہیں آ سکیں گی، تو یہ اسراف بھی ہے، ایک طرح کا مال کا ضیاع بھی ہے، یہ اسلام میں ناپسند کیا گیا۔ آپ سلیقے سے اسے اتار دینا چاہیے، توڑنا اوڑنا نہیں چاہیے، اور اس کو دھچکا بھی لگتا، اول اس کو غم ہی ہے شوہر کے انتقال کا، اوپر سے آپ یہ حرکت کر رہے ہیں سب کے سامنے، تو یہ سب طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، دکان اور مکان کے ادگھاٹن میں ربن کا کاٹنا کیسا ہے؟ ربن کا کاٹنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، دیکھیے شریعت سے نہ یہ ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، کہیں سے نہیں ثابت ہے، لیکن اگر آپ ایسے ہی اس کو کوئی دین سمجھے بنا اور ایسے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے کیے لے رہے ہیں یا تھوڑا سا اچھا لگنے کے لیے کیے لے رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ گناہ نہیں ہوگا، آپ کر سکتے ہیں۔ ادگھاٹن کرتے ہیں بہت سے لوگ نا، ربن کاٹتے ہیں دکان کا یا مکان کا، سامنے باندھ دیا، تو اگر آپ ایسے ہی اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہیں بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ یہ دین کا کوئی حصہ ہے، تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ دین نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، اہل سنت والجماعت کون لوگ ہیں؟ اس میں شامل ہونے کے لیے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ یہ دیکھیے بہت اہم سوال ہے، اس کو غور سے سنیے گا آپ لوگ۔ اہل سنت ہم لوگ ہیں، اصلا اہل سنت والجماعت ہم کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اپوزٹ فرقے ہیں وہ دوسرے فرقے، انہوں نے اپنے اپنے نام رکھ رکھے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی اصل کیا ہے؟ اصل اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جو ترمذی میں آئی ہے، اور یہ روایت حسن درجے کی ہے، اس کو بڑے بڑے محدثین نے صحیح کہا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس روایت میں کہ میری امت، اگر بنو اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے تو میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا سوائے ایک فرقے کے۔ تو اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی وہ کون سا گروہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر گامزن ہوگا، تو وہ فرقہ ناجی ہے، یعنی نجات پانے والا ہے اور اہل حق ہے۔ تو اہل سنت والجماعت ما انا، جو میرے طریقے پر ہوگا، تو ما انا سے اہل سنت کہہ دیا گیا، یعنی سنت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ما انا کا مطلب ہے جو میرے طریقے پر ہوگا، تو وہاں سے کہا گیا اہل سنت۔ دوسرا کیا کہا گیا؟ ما انا علیہ و اصحابی، اور جو میرے صحابہ کے طریقے پر، تو وہاں سے کہہ دیا گیا والجماعت، یعنی اہل سنت وہ لوگ ہیں
جو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اہل البیت علیہم الصلوات و تسلیمات کی بھی عزت، تعظیم، تکریم کرتے ہیں۔ ایک لائن میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہر اس شخص کو بولا جائے گا جو شخص قرآن کو مانتا ہے، احادیث کو مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتا ہے، اور صحابہ کرام کی عزت کے ساتھ ساتھ اہل البیت علیہم الصلوات و تسلیمات کی عزت و تعظیم بھی کرتا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی کسی کے اندر سے چلی گئی تو اہل السنت والجماعت کا مصداق وہ نہیں ٹھہرے گا۔ کوئی قرآن کو نہ مانے، اہل السنت والجماعت سے خارج۔ کوئی حدیث کو نہ مانے، اہل السنت والجماعت سے خارج۔ کوئی صحابہ کو نہ مانے، اہل السنت والجماعت سے خارج۔ کوئی اہل البیت علیہم السلام کو نہ مانے، اہل سنت والجماعت سے خارج۔ تو 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ہم نے بتایا، قرآن، احادیث نبویہ، صحابہ کرام اور اہل البیت۔ ان 4 چیزوں پر جس کا عقیدہ ہے اور وہ ان کو صحیح سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، صحابہ پر کوئی لعن طعن نہیں کرتا، اور اہل البیت سے اپنا رشتہ ناتا جوڑتا ہے، ان کو بہت برگزیدہ ہستیاں مانتا ہے، تو وہ شخص اہل السنت والجماعت ہے۔ اور اہل السنت والجماعت ہی دراصل حق والا گروہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے گروہ ہیں ان کے بارے میں 100% ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق پر ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت جس فی فرد کا ان 4 چیزوں پر عقیدہ مضبوط ہے تو وہ اہل سنت میں داخل ہے، اور وہی دراصل حق پر ہے۔ الحمدللہ ہم سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور جتنے ہمارے محدثین تھے، امام بخاری، امام محدثین، امام نسائی، امام داؤد اور ترمذی وغیرہ جتنے بھی، سب اہل سنت والجماعت کے محدثین ہیں۔ ان سب کا یہی عقیدہ تھا۔ اب اگر بعد میں کوئی آ کر کے کوئی تفریق کرے یا کوئی الگ رویہ اپنا لے، اگر دیکھیے علمی اختلاف تو ہو سکتا ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہہ رہے، لیکن کسی کا عقیدہ اگر گڑبڑ ہو جائے تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سیشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا سوال جواب کا۔ اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو فٹ سے کر لے، وقت ہو گیا ہے زیادہ۔ یہ بڑا چل رہا ہے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کہ جب بہن بھائی آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کا بیچ کا وقت روک دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد یعنی شادی ہونے کے بعد مر جاتی ہے تو اس کو جنت میں وہ نہیں آپس میں ملیں گے۔ اس کی کیا حقیقت؟ بہن بھائی مطلب یعنی بہن بھائی جب بات کرتے ہیں آپس میں تو وہ پیریڈ روک دیا جاتا ہے اس ٹائم میں، کیونکہ یہی زندگی ہے جہاں وہ آپس میں بات کریں گے، بعد مرنے کی ان کی جو ہے آپس میں ملاقات نہیں ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسا تو کسی روایت میں نہیں کہ مرنے کے بعد ملاقات نہیں ہوگی، سب کی ملاقات ہوگی اگر آپ اہل جنت میں سے ہیں۔ ہاں بالکل، بہن سے اور بھائی سے کیا دشمنی ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت ہاں غلط چل رہا ہے، اگر چل رہا ہے تو غلط چل رہا ہے۔ آپ ٹائم نہیں روکا جاتا ہے، ٹائم کیوں روکا جائے گا بھائی؟ آپ گفتگو کر رہے ہیں تو کیا صبح ہی رہتی ہے کہ شام ہی رہتی ہے؟ ٹائم میں کچھ نہیں رکتا ہے، ویسے ہی چلتا ہے، نارمل باتیں ہیں ساری، اور کوئی چیز چل رہی وہ غلط ہے۔ اور اہل جنت جتنے بھی ہوں گے آپس میں سب کی ملاقاتیں ہوں گی، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے گھر والے ہوں، کوئی ہو۔ یہاں تک کہ اگر وہ کوئی دوزخ میں چلا گیا ہے تو جنتی آدمی یاد کرے گا باقاعدہ کہ یار ہمارا فلاں دوست نہیں دکھ رہا ہے، نہیں پتہ چل رہا ہے اس کا، تو بتایا جائے گا اس کو کہ وہ دوزخ میں ہے۔ تو یہ باقاعدہ روایتیں موجود ہیں۔ اختلاف رائے کے بارے میں اختلاف امت ایک بات ہے، اختلاف علماء بتا ہے، ہاں اسی میں اختلاف رائے رہتا ہے، اور اختلاف رائے میرے حساب سے بعض موقعوں پر بہت فائدہ مند رہتا ہے۔ سوال آپ کا مکمل ہوا، بہت اچھا سوال کیا ہے مولانا نے۔ دیکھیے، اختلاف رائے کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ہونا ہی چاہیے، ہونا ہی چاہیے، پھر جو رائے بہتر ہو اسے ترجیح ہونی چاہیے۔ الفاظ پر غور کریے گا، ہم 5 لوگ ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں سب وہی کہہ رہے ہیں، فائدہ ہی کیا اس کا؟ کیا فائدہ ہے بھائی؟ اس میں کوئی بات اچھی سمجھ میں آئے گی ہی نہیں۔ تو اختلاف رائے تو ہر حال میں ہونا چاہیے۔ 5 لوگ ہیں، 5 چیزیں بتائیں، پھر اس میں جو اچھی رائے ہو اسے ترجیح ہونی چاہیے۔ تو یہ تو علم کے کھلنے کا ایک دروازہ ہے۔ دیکھیے، اختلاف علمی ہو کیسا بھی ہو وہ برا نہیں۔ ہم نے جو روایت کے بارے میں ہم سے سوال کیا گیا تھا وہ ہم نے بتایا کہ روایت بے اصل ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اختلاف غلط ہے۔ اختلاف وہ غلط ہے جو اختلاف آپ کو نزاع اور دشمنی تک لے جانے والا ہو۔ اگر آپ اختلاف کر رہے ہیں وہ آپ کو دشمنی تک لے جا رہا ہے، نزاع تک لے جا رہا ہے، لڑائی جھگڑے تک لے جا رہا ہے، تو وہ اختلاف غلط ہو جائے گا، وہ پھر اختلاف نہیں رہ گیا، آپ پرسنل ہو گئے۔
اختلاف تب تک فائدہ مند رہے گا جب تک آپ پرسنل نہ ہوں. آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ حق بات آ جائے, ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ حق بات آ جائے. جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تبھی تو حق بات, تبھی تو دونوں فریق محنت کرتے ہیں اور آپس میں باتیں سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں. تو اختلاف رائے ہونا چاہیے, اس میں کوئی دقت کی بات نہیں. اور یہ چل رہا ہے دریائے فرات میں وہ جو پانی سوکھ ہے اس کا سونا ملا ہے بتا رہے ہیں. یہ حدیث بھی بڑی قاعدے سے چلتی ہے, جبکہ میں نے اس کی ریسرچ کری ہے تو اس کا کچھ خلاصہ ابھی تک کے ہوا نہیں. وہ خالی چمکیلی چیزیں ہیں اور سائنٹسٹ نے پتہ کیا ہے, جبکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو چپکا کے حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ جو بہت زیادہ دریائے فرات کی یہ وہ ہے. نہیں بس سونا تو کہیں بھی مل سکتا ہے. دیکھیے سونے کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں نا. یہ تو آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں کہاں سونا ملا ہے کہاں نہیں ملا ہے. تو سونا کہیں بھی مل سکتا ہے, اس میں روایت سے کیا بحث ہے. یہ دریائے فرات کا معاملہ ہے, ہاں وہاں نکلا ہی دریائے فرات. اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر اللہ کے نبی کی حدیث چلائی جا رہی کہ وہ زمانہ آئے گا. نہیں, قرب قیامت یہ زمانہ, یہ تو حدیث ہے باقاعدہ. وہی ہاں یہ حدیث ہے, یہ صحیح بات ہے, یہ چلایا نہیں جا رہا. یہ قرب قیامت دریائے فرات میں سونا ظاہر ہوگا, یہ تو حدیث ہے. ہاں اس میں کوئی دو رائے نہیں. کمپلیٹ. کسی کا ہے کوئی سوال؟ ہاتھ میں دھاگا باندھنا یا کلاوا یا کڑا پہنتے ہیں تو یہ کیا؟ بالکل جائز نہیں, یہ بالکل ثابت نہیں ہے. ہاتھ میں کلاوا باندھنا, ٹیکا لگانا, یہ وہ تمام چیزیں جو غیر مسلموں کا شعار ہیں وہ ایک مسلمان اڈاپٹ نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ حدیث میں ابو داؤد کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی کی تشبیہ اختیار کرے گا, کسی کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اس وقت رکشا بندھن چل رہا ہے, بہت سے لوگ دیکھا دونی میں کلاوا بندھوا رہے ہیں, راکھی بندھوا رہے ہیں. بالکل ناجائز ہے, بالکل حرام ہے. یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہیں. اسلام نے کوئی مدرس ڈے نہیں رکھا, کوئی لڑکیوں کے لیے دن نہیں رکھا, کوئی بہنوں کے لیے دن نہیں رکھا. اسلام آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ سال کے 365 دن اپنی ماں کی عزت کریں. اسلام کو آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ سال کے 365 دن اپنی بہن کو پروٹیکٹ کریں, اس کی حفاظت کریں, اس کی عزت و احترام کریں. یہ اسلام آپ کو پابند کرتا ہے. اس لیے آپ کوئی بھی ایسا شعار نہیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ جس کی اصل اولاً موجود نہیں ہے. کہیں قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں موجود. اصل اگر ہمارے پاس ہوتی تو بات الگ ہے. دھاگا باندھنے کی, کلاوا باندھنے کی اصل ہمارے پاس نہیں موجود. تو یہ جو مان لیجیے جو ہم یہ گھڑی باندھتے ہیں تو یہ کیا باندھ سکتے ہیں؟ گھڑی آپ دین سمجھ کے نہیں باندھتے, یہ آپ کی ایک دنیاوی غرض ہے. آپ ٹائم دیکھتے ہیں, اگر کوئی گھڑی کو دین سمجھ کر باندھ رہا غلط ہو جائے گا. تو اس کو مطلب جیب میں بھی تو رکھ سکتے ہیں ٹائم دیکھنے کے؟ بالکل رکھ سکتے ہیں. تو یہ کوئی حرام ناجائز نہیں, چاہے آپ جیب میں رکھیں چاہے باندھیں, اس میں جو ہے مشابہت کہاں لازم آئی. نہ تو اس کو دیکھو, نہ تو اس کو غیر مسلم دین سمجھ کر باندھتے ہیں, نہ آپ. وہ راکھی باندھتے, کلاوا باندھتے, وہ ان کا دین ہے. وہ ٹیکا لگاتے, وہ ان کا دین ہے. اگر دین نہ ہوتا آپ بھی باندھ لیتے, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں مطلب یہ مسئلہ اور ہے کہ نیت بند نہیں پاتی ہے گھڑی باندھ کے. آرام سے نیت بن جائے گی. نیت کا کوئی ایسا مسئلہ تھوڑی ہے کہ مارا اسے آپ پکڑے ہی, آپ آرام سے رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. نیت تو بہت سے لوگ ارسال کرتے ہیں, بہت سے لوگ یہاں نیت باندھتے ہیں, تو کیا وہ ناجائز تھوڑی؟ وہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت ہیں بھائی. جو شیعہ لوگ ہیں وہ تو ارسال کرتے ہیں, اور حنابلہ بھی ارسال کرتے ہیں ہمارے وہاں خود, تو وہ تو حدیث سے ثابت ہے. آپ ارسال کر کے پڑھ لیجیے, آپ کی نماز ہو جائے گی. اور یہ ایک مسئلہ ہے کہ جنت کے جو سردار ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ حسنین کریمین, ہاں اور بے شک. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مطلب بڑوں کے بتائے جاتے ہیں, اور باقی حسنین کریمین نوجوانوں کے بتائے جاتے ہیں. دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ عورتوں کی سردار ہیں. اس پر کچھ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ جنت میں تو سب نوجوان ہی ہیں, تو وہاں پر یہ مطلب بڑوں کے سردار کیسے ہوئے؟ اگر یہ ہیں تو فاطمہ الزہرا پھر اکیلی ہی بڑوں بچوں سب کی کیوں ہیں؟ تو اس پر کیا کوئی حدیث ہے ایسی جو؟ حدیث موجود ہے, حدیث موجود ہے. دیکھیے امام حسن اور حسین علیہم السلام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نوجوانوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح حدیث ہے. اور حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جنت کے بڑوں کے سردار ہیں, یعنی کہول کا لفظ آیا ہے, جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں گے ان کے سردار ہیں. یہ بھی حدیث صحیح ہے. ان میں سے کوئی حدیث اگر ضعیف ہوتی تو ہم مانتے کہ کچھ گڑبڑ ہے, لیکن دونوں حدیثیں صحیح ہیں. اس لیے اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو آپ کو مثال دی گئی ہے وہ دنیاوی اعتبار سے دی گئی ہے, یہاں کے اعتبار سے آپ کو دی گئی ہے کہ یہاں کون کیسا ہے, اس کے اعتبار سے مثال دی گئی. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانے, وہ بھی سردار ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتے ہیں, دونوں ہو سکتے ہیں. ہم لوگ تو مانتے ہیں اس پر, لیکن کچھ لوگ اس پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ ایسی نہیں, تو ہم جو لوگ دلیل مانگتے ہیں اس پر, تو وہ حدیث موجود ہے نا, وہ حدیث موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے. اور یہ جو مطلب حدیث ہے
कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन वालियुन बाबूहा, ये भी हदीस बिल्कुल सही है। कुछ लोग जोड़ देते हैं कुछ कि जो है मतलब फला साहबी जो हैं वो इसके दीवारें हैं, फला साहबी इसके छत हैं या फर्श हैं, तो ये हदीस क्या है कि या इतनी ही है? ये जो हदीस है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, ये अल-मुस्तदरक लिल हाकिम की रिवायत है, सही रिवायत है, मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में है। इसके आगे पीछे अगर कोई कुछ जोड़ता है कि वो फलाने दरवाज़ा है, फलाने छत हैं या ज़मीन है, वो रिवायात से साबित नहीं है, वो उनकी अपनी तरफ से हो सकती है बात। लेकिन अल-मुस्तदरक लिल हाकिम की रिवायत में जितनी बात आई है हम उतनी बात आपको बता रहे हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जो है इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा है। तो ये मुस्तदरक लिल हाकिम की रिवायत है। कंप्लीट हो गया।